لیکن میری اپنی انفارمیشن ہے، کیونکہ پتہ ہے میں پولیس میں بھی رہا ہوں، تو میری جو وہاں سے کراچی پولیس میں کافی میرے مخبر ہیں، تو وہاں سے جو اطلاع تھی وہ یہ تھی، ان کے جو ویڈیوز ہیں آپ ٹک ٹاک پہ انہوں نے بنائی ہیں، بڑی دردناک قسم کی ہیں. خودکشی کرتا ہے. اب خودکشی میں اس کے گلے کا جو یہاں رسی ہوگی وہ اپ ورڈ ہوگی، زبان نکلی ہوگی. میں نے بڑی قبر کشائیاں کرائی ہیں بینگ ایس ایچ او. بڑے ہولناک قسم کے حالات ہوتے ہیں، اور کچھ عرصے تک ابھی بھی ان کے جو اعضاء ہیں وہ نکال کے اس کا جیسے اسٹامک ہے، کچھ اور چیزیں ہیں کہ کس چیز پہ افیکٹ ہوا ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ جوں لاش پرانی ہوتی جاتی ہے قبر کشائی میں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. 8واں حصہ ملے گا اس کو دانیہ کو. تو دانیہ کو شرم نہیں آتی؟ اس نے پہلے خلا کا مقدمہ درج کر کے جب وہ فوت ہو گیا تو ساتھ ہی کہہ رہی کہ مجھے جائیداد کا حصہ ملنا چاہیے. اب اس ملک میں کون سی شرم حیا باقی ہے جی؟ عزیز اللہ خان صاحب ڈی ایس پی بھی رہے ہیں، قانون دان ہیں، لکھتے بھی بہت اچھا ہیں، ہمیشہ فیکٹس پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی نیچرل ڈیتھ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا ہے. لیکن یہ معاملہ جب جاتا ہے اداروں کے پاس اور ان کی وائف بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونا، اسی اسنا میں ان کو دفنا دیا جاتا ہے. آج کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ان کی قبر کشائی کی جائے. آخر یہ معاملہ ہے کیا ان کی جو ڈیتھ تھی وہ نیچرل ڈیتھ تھی یا پھر ان کو کسی نے قتل کیا ہے، کوئی سازش تھی، کیا تھا اس کے پیچھے؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہم موجود ہیں عزیز اللہ خان صاحب کے پاس، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے ایک جو بڑا معاملہ چل رہا ہے کہ ان کی جائیداد کا معاملہ، کہ ان کے جو اس وقت پیچھے ورثاء ہیں، جو پیچھے ان کی 3 بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، آخر یہ جائیداد ملے گی کس کو اور یہ ملے گی کیسے؟ یہ ساری باتیں عزیز اللہ خان صاحب سے پوچھتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، اچھا وہ بندہ جو تھا، آپ یقین جانیں کہ وہ کہتے ہیں نا وہ آیا اور چھا گیا، تو اس ٹائپ کی شخصیت تھی وہ. بچپن میں نے ابھی اس کی تصویریں دیکھیں، پہلے نہیں دیکھیں. نعت خواں تھا، اور اس کے بعد اس نے کچھ ایسے پروگرامز کیے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا پروگرام شروع ہوا عالم ان لائن، اور اس نے ہلا کے رکھ دیا پورے، کیونکہ ہر مکاتب فکر کے علماء کو وہ بلاتے اور ان سے سوال کرتے تھے. یکجا کیا انہیں بہت سے علماء کو. اب جو ان کی ڈیتھ جن حالات میں ہوئی ہے ہم اس پہ آ جاتے ہیں. اب ڈیتھ ہوتی ہے جی، ان کی ڈیفرنٹ بیانات ہیں. اب رات کو وہ کیا کرتے رہے، ان کا ایک ڈرائیور ہے اور ایک ان کا جو صفائی کرتا ہے، وہ کہتے جی میں آیا تو دوپہر کو بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ صوفے پہ بیٹھ گئے، ہم گئے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن میری اپنی انفارمیشن ہے، کیونکہ پتہ ہے میں پولیس میں بھی رہا ہوں، تو میری جو وہاں سے کراچی پولیس میں کافی میرے مخبر ہیں، تو وہاں سے جو اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ یہ اوور ڈوز ہوئے ہیں اور انہوں نے ہیوی ڈوز لی ہے، کوکین کی مسلسل لیتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور وہاں کوکین ملی بھی تھی اور ان کا کمرہ سیل کر دیا گیا تھا، جو خبریں تھیں. سر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ڈیتھ کے بعد یا کسی نے قتل کیا اس کے بعد وہاں کوکین رکھتی ہو، آپ تجربہ کار ہیں، ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اگر انہوں نے کوکین رکھنی ہو تو پہلے جب دانیہ کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے وہاں بھی پھر کوکین رکھ کے کوئی گیا تھا. بات یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ کوکین ایک ایسا نشہ ہے، شراب کی پھر بھی سمیل آتی ہے، کوکین کی تو سمیل نہیں آتی، اور بڑا مہنگا نشہ ہے، اور اس کی ہمیشہ ہوتا ہے. بڑی اس میں ڈیتھیں ہوئی ہیں، اور آئس جو آج کل ہو رہا ہے اس میں بھی بتحاشا اموات ہوتی ہیں. کہ جب آپ ایکسیس کسی چیز کا بھی اب زیادہ کچھ کر لو گے تو کہتے ہیں جی جیسے ایوری تھنگ از بیڈ، کہ جی جو بھی ہے وہ برا ہے. تو جب آپ اس پہ چلے جاتے ہو اور آپ عشق میں مبتلا ہو، آپ ان کے جو ویڈیوز ہیں آپ ٹک ٹاک پہ انہوں نے بنائی ہیں، بڑی دردناک قسم کی ہیں، روتے ہوئے، کچھ اور کرتے ہوئے، پھر چیختے ہوئے. ان کی جو کچھ باتیں ہیں وہ بھی میں نے سنی ہیں، اور ان کا ایک جو اور افیئر تھا، مجھے نام نہیں یاد اس خاتون کا، اس میں وہ بڑی چیخ کے باتیں کر رہے تھے. انہوں نے ہر چیز اوپن تھی ان کی جی، اور وہ اگر کر رہے تھے ایسا تو اسی سے ہوا ہے، میرے خیال میں اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو سر آپ کے خیال میں اتنا بڑا نام تھا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، تو ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اب جا کے وہ انہوں نے پرمیشن لی ہے کورٹ سے اور جا کے کوئی پوسٹ مارٹم ہوا ہے؟ یار پوسٹ مارٹم کا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پوسٹ مارٹم ہوتا کیا ہے. جب بھی کوئی بندے کی موت ہو کسی ایسے حالات میں جو مشکوک ہوں تو اس کا پوسٹ مارٹم ہونا لازمی ہوتا ہے. موت جو ہوتی ہے، جو پولیس کے فارم ہیں ان میں 3 قسم کی ہے جی.
ایک ہے مرگ اتفاقیہ جو فارم جس پہ فل کیا جاتا ہے، پولیس کا فارم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جی مرگ بذریعہ زہر خورانی، ایک ہوتا ہے مرگ بذریعہ تشدد. اب وہ تین چیزیں ہوتی ہیں. مثلا کسی کو فائر لگا ہوا ہے، ظاہری نشانات ہیں، وہ بذریعہ تشدد، اور اس میں پھر لکھا جاتا ہے کہ یہ اس کے جسم پہ ضربات ہیں. یا اگر گلا دبا کے مارا گیا ہے، جیسے وہ کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے، اب خودکشی میں اس کے گلے کا جو یہاں رسی ہوگی وہ اپورڈ ہوگی، زبان نکلی ہوگی، زہرا پاؤں اس کے زمین سے اوپر ہوں گے، پھر اس کی ڈیتھ ہوگی. تو کلیئر پتہ چل جاتا ہے یہ خودکشی ہے. لیکن پوسٹ مارٹم اس میں بھی ہوتا ہے. میری اپنی سروس میں کئی ایسے واقعات تھے جس میں لگتا تھا یہ خودکشی ہے، لیکن ہم اور ورثاء جو ہیں وہ نہیں کرنے دیتے تھے پوسٹ مارٹم، بڑا ریزسٹ کرتے تھے، لیکن ہم کہتے تھے نہیں، کورٹ آرڈر دے دی. اگر کورٹ آرڈر دے دیتی ہے کہ جی اس کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے، پھر نہیں ہوتا، لیکن پوسٹ مارٹم ہونا لازمی ہے. اور اس میں جب یہ کچھ ہوا اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہم باڈی لے کے ادھر ادھر جا رہے ہیں تو ہم نہیں کرنے دے رہے، تو میرے ذہن میں اس وقت بھی تھا کہ کسی بندے نے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر کشائی کی درخواست کوئی بھی دے سکتا ہے، مجسٹریٹ کو ایک عام بندہ بھی دے سکتا ہے، آپ بھی دے سکتے ہیں، میں بھی دے سکتا ہوں. اور اب بھی یہ راجہ ارسلان ہیں جنہوں نے، جو ایڈوکیٹ تھے، ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا یہ درخواست کس نے دی ہے، لیکن درخواست دی اور دلوائی گئی ہے. اور اب دیکھیں، میں نے بڑی قبر کشائیاں کرائی ہیں بینگ ایس ایچ او، بڑے ہولناک قسم کے حالات ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بڑا خوبصورت انسان، اور جب 2 دن کے بعد اس کی لاش کا وہ شروع ہو جاتا ہے، اور باڈی کا پہلے پیٹ پھولتا ہے، پھر پھٹتا ہے، پھر جسم سے یہ سارا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اسے نکال کے اسے چیک کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہڈیوں میں اگر زہر دی گئی ہے تو وہ ہڈیوں میں رہتا ہے، اور کچھ عرصے تک ابھی بھی ان کے جو اعضاء ہیں وہ نکال کے اس کا، جیسے اسٹامک ہے، کچھ اور چیزیں ہیں کہ کس چیز پہ افیکٹ ہوا ہے. کھوپڑی بھی کھولی جاتی ہے، اس پہ بھی دیکھا جاتا ہے کیا ہوا ہے. اگر برین ہیمریج ہوا ہے، انہیں ہیمریج کچھ ہوا ہے، یعنی اوور ڈوز کی وجہ سے کچھ ایسا ہوا ہے، تو وہ بھی ڈیفینیٹلی ہوگا. لیکن اب آہستہ آہستہ جوں لاش پرانی ہوتی جاتی ہے قبر کشائی میں، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اس کو ٹریس کرنا. ڈیفینیٹلی اب حقائق سامنے آ جائیں گے، جو بھی حقیقت ہوگی وہ پتہ چل جائے گی. اب بھی یہی ہے کہ جی ڈاکٹر نے، جو میں نے وہ پڑھا ہے، تو اس نے لکھا ہے، مجسٹریٹ جو ہے انہوں نے لکھا ہے سیکٹری ہیلتھ کو یا جس کو بھی ہے کہ جی آپ ان کا پوسٹ مارٹم کریں اور قبر کشائی کریں. اور انہوں نے ساتھ ہی ان کو اتھارٹیز کو کہا ہے کہ جی آپ اس کا ارینجمنٹ کریں. تو ارینجمنٹ کا یہ ہے کہ جو ہی آرڈرز ہوتے ہیں قبر پہ پہرا لگ جاتا ہے جی، اور پہرا لگنے کے بعد وہاں پولیس والے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب تک قبر کشائی نہیں ہوتی وہاں موجود ہوتے ہیں. سر یہ بات ان کی ہو گئی قبر کشائی کی بھی، اور یہ پتہ چل جائیں گے، حقائق سامنے آ جائیں گے. سر ایک اور بڑا مسئلہ، ایک معاملہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں، اب وہ لوگ بھی جاگ گئے ہیں جو جب وہ زندہ تھے تو ان کے خلاف تھے اور ان کو برا بھلا کہتے تھے. میں ان کے ورثاء کی بات کر رہا ہوں. جائیداد کا معاملہ، مرنے کے بعد جائیداد کا معاملہ جو کہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے. 3 بیویاں ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 4 بیویاں ہیں، بچے ہیں. ایگزیکٹلی بتائیں کہ جو ان کی جائیداد ہے وہ کس کو ملے گی، اور کون حقدار ہے ان کی جائیداد پہ، اور وہ کیسے وہ جائیداد حاصل کر سکتا ہے. دیکھیں، جب بھی اس ٹائپ کی کچھ حادثہ ہوتا ہے، کسی کی موت ہوتی ہے، تو ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوانا پڑتا ہے. وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ میں آپ پہلے دعویٰ کیا کرتے تھے، ابھی تو خیر انہوں نے نادرا والوں کو دے دی ہے کچھ فی وغیرہ کر کے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کورٹ میں دعویٰ کیا، پھر نادرا یا کورٹ والے باقاعدہ اس پہ، کیونکہ نادرا کے پاس آپ دیکھیں ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ان کے پاس، جو آپ کے فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں کون کون سے ہیں. اگر اس کی 3 بیویاں وہاں نظر آ رہی ہیں ریلیشن شپ میں، جس کو فیملی ٹری کہا جاتا ہے نادرا میں، عرف عام میں، تو سارا اس سے مل جاتا ہے. اور پھر اگر بیوی کو طلاق ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں، اس میں یہ ہوگا، ایک تو سکسیشن سرٹیفکیٹ انہیں جاری کرانا پڑے گا، اور اس میں کیونکہ اس کے بیٹے موجود ہیں، ایک بیٹی ہے، ان کو بیٹے کو پورا حصہ ملے گا، بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا. اور اس سے پہلے جو ان کی بیویاں ہیں، اب بیوی ایک ہی بچ جاتی ہے. پہلی بیوی کو طلاق ہو گئی، دوسری کو طلاق ہو گئی، خلا لے لی اس نے،
تیسری جو ہے جس نے خلا کا دعویٰ کیا ہوا لیکن ڈگری نہیں ہوا، وہ پہلے والا ڈگری ہو گیا تھا لیکن اس میں رجوع نہیں کیا گیا تھا. اگر خلا میں رجوع کر دیا جائے تو پھر آپ کو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی شروع میں، لیکن اگر یونین کونسل اس کو وہ کر لیتی ہے تو پھر آپ کی وہ طلاق مؤثر ہوتی ہے. اب یہ ہوگا کہ 8واں حصہ ٹوٹل پراپرٹی کا 8واں حصہ جو بھی ہے وہ موویبل ہے اموویبل ہے، وہ گھر ہے، وہ گاڑی ہے، وہ کیش ہے، وہ بینک بیلنس ہے. 8واں حصہ ملے گا اس کو دانیہ کو. تو دانیہ کو شرم نہیں آتی؟ اس نے پہلے خلا کا مقدمہ درج کر کے جب وہ فوت ہو گیا تو ساتھ ہی کہہ رہی کہ مجھے جائیداد کا حصہ ملنا چاہیے. اب اس ملک میں کون سی شرم حیا باقی ہے جی؟ ایسے رشتوں میں، جس رشتے میں آپ کا رشتہ سٹارٹ ہی کسی لالچ سے ہوا ہو، اور وہ رشتہ تو ان کا بھی ینگ ایج کی شادی لڑکی دیکھ کے انہوں نے کیا، یہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، اور دانیہ صاحبہ نے ایک MNA اور اس کی پراپرٹی دیکھ کے کیا. تو 8واں حصہ تو ان کا رائٹ ہے، وہ کوئی لے نہیں سکتا جب تک وہ اس کے نکاح، ابھی تک وہ اس کے نکاح میں ہے. خلا کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا. اب وہ دعویٰ واپس اٹھا لے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا جو باقی پراپرٹی ہے اس میں ملے گا جی، کیونکہ بیٹا موجود ہے 2 حصے بیٹے کے ہوں گے، باقی جو ہوگا اور 1 حصہ بیٹی کا ہوگا.